سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر الله في أيام معلومات. وأيضا قال الله تبارك وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. معزز حاضرین، میرے بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے جس اللہ نے اپنے گھر مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھنے کا ہمیں موقع نصیب فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے جس کو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا باغ قرار دیا ہے۔ یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہونے کے ساتھ ساتھ جنت کے باغ ہیں۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، حضور علیہ السلام نے فرمایا: اے ایمان والو، جس وقت جنت کے باغوں سے تمہارا گزر ہو، جنت کے باغوں میں جاؤ تو وہاں پھر کچھ چر چوگ لیا کرو۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فوراً سوال کر دیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا میں جنت کے باغ کہاں ہیں کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جنت کے باغوں میں جاؤ تو کچھ چر چوگ لیا کرو؟ وہ باغ کدھر ہیں اور پھر ان میں چرنا چگنا کیا ہے وہ بھی تو ہمیں بتا دے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اللہ کے گھر مسجدیں ہیں نا، یہ جنت کے باغ ہیں دنیا میں۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم کس جگہ بیٹھے ہیں؟ جی، اللہ کے گھر یعنی جنت کے باغ میں۔ آقا نے فرمایا ہے، پھر سوال کیا: یا رسول اللہ، جنت کے باغ تو چلو پتہ چل گئے، مسجدیں ہیں، تو ان میں چرنا چگنا کیا ہے؟ کھانا پینا کیا ہے؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا: ان میں چرنا چگنا یہ ہے اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ جو ذکر ہے نا، یہ چرنا چگنا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ ہمارا ذہن تو یہ ہے نا کہ ہم غذا اس جسم کے لیے لیتے ہیں، ہمارے سامنے یہ جسم ہے، کھاتے ہیں تاکہ یہ صحیح رہے، پیتے ہیں تاکہ اس کی پیاس دور ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے جو چرنا چگنا بتایا نا، تو وہ روح کی غذا بتائی ہے۔
ہمارا جسم جو ہے، ایک یہ گوشت ہے، ہڈیاں ہیں، یہ ڈھانچہ ہے، لیکن ایک اس میں کچھ اور بھی چیز ہے نا، وہ کیا ہے جی؟ روح ہے۔ اصل تو روح ہے نا، روح نکل گئی تو یہ ڈھانچہ ختم ہو جاتا ہے، مٹی کھا جاتی ہے، کوئی چیز کھا جاتی ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ جب تک کہ روح کا کنیکشن اس کے ساتھ ہے تو یہ جسم بھی ٹھیک ہے۔ تو اس کی غذا تو اس کا ہم تو فکر کرتے ہیں، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غذا بتائی، جنت کے باغ جو دنیا کے ہیں، یہ مسجدیں، ان میں جاؤ تو کچھ چر چگ لیا کرو، وہ غذا کس کی چیز کی بتائی ہے؟ روح کی۔ بندے کا روح صحت مند ہو، روح طاقتور ہو، اس کی طاقت اور اس کی صحت بنتی ہے سبحان اللہ کا لفظ کہنے سے، روح کی طاقت اور صحت بنتی ہے اللہ اکبر کا اقرار کرنے سے، روح کی طاقت اور صحت بنتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کرنے سے، روح کی طاقت بنتی ہے الحمدللہ کا جملہ اس کی ورد کرنے سے، روح کی طاقت بنتی ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے، روح کی طاقت بنتی ہے اللہ کی عبادت خالص کرنے سے، روح کی طاقت بنتی ہے اس رب کے سامنے خالص سجدہ کرنے سے، خالص رکوع کرنے سے، اور خالص چیز ہو تو وہ اللہ قبول کرتا ہے، اگر خلوص نہ ہو، اس میں خالص والی بات نہ ہو تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ سجدہ بھی ہو تو خالص کس کا؟ ہاں، تو سبحان اللہ کا جملہ بھی ہو تو خالص کس کا؟ اور اگر لا الہ الا اللہ کا جملہ بھی پڑھ رہا ہے، تسبیح کے ذریعے پڑھ رہا ہے، اپنی انگلیوں پر پڑھ رہا ہے، لیکن اس لیے پڑھ رہا ہے کہ مجھ سے میرا رب خالص راضی ہو جائے، اسی کو دکھانے کے لیے، اسی کو بتانے کے لیے، اسی کو پہنچانے کے لیے، اسی کو راضی کرنے کے لیے۔ لیکن اگر تھوڑا سا اس میں خلوص ختم ہو جائے، خالص ہونا ختم ہو جائے، اتنا خیال آ جائے، اتنا ذہن بن جائے کہ میں تسبیح بول رہا ہوں، لا الہ الا اللہ من کا مار رہا ہے، ہزار دانوں کی تسبیح روڑ رہا ہے، لا الہ الا اللہ زور دے دے کر پڑھ رہا ہے، ذہن یہ بن گیا۔ شیطان نے یہ دل و دماغ میں، چونکہ اس کی کوشش ہوتی ہے کسی نہ کسی انداز سے کسی مسلمان کے عمل کو خراب کر دے، اگر اور طریقہ اس کے پاس کوئی نہیں بنتا تو جب ایک مسلمان اچھا عمل کرنے لگتا ہے نا، یہی اللہ کا ذکر کرنے لگ گیا، سبحان اللہ پڑھنے لگ گیا، تو اب وہ ذہن میں یہ بات ڈال دیتا ہے ذرا تو اس تسبیح کو بھی سامنے کر، ذرا آواز کو بھی تو اونچا کر تاکہ اس کو بھی پتہ چلے یہ ذکر کر رہا ہے۔ شیطان نے اتنا خیال ڈال دیا، اس نے اس خیال سے یہ کام کر دیا، تو یہ ساری کی ساری عبادت اس کی کیا ہوگی؟ ضائع ہوگی، کیونکہ وہ خالص نہیں رہی ہے۔ وہی بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ اللہ کے ہاں ہر وہ عبادت قبول ہوگی، ہر وہ ذکر تسبیح قبول ہوگی جو صرف کس کے لیے ہوگی؟ خالص تو سمجھتے ہیں نا آپ، جس میں اللہ نہ ہو گئے، جس میں ملاوٹ نہ ہوئے، رلا نہ کیتا جاوے تے خالص ہے، ملاوٹ کر دیتی جاوے تے وہ چیز خالص نہیں رہنی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے نے بندیا میں تو دا ہر شے خالص دینا تے تیرے کو مطالبہ بھی عبادت خالص کا کرنا ہو۔ سارے ماشاءاللہ ذمہ دار ہو نا، ذمہ داری ماحول ہے۔ قرآن نے دیکھو ایک گل سمجھائی ہے، اور ایسی گل جی ذمہ داراں بڑی جلدی سمجھ آ سکنی ہے۔ ایویں ہوتا ہے نا یار، اگر ذمہ دار پڑھیا تھا نہیں جی تے سمجھانے ایسے کر کے کوئی مطلب سمجھنے سے علم کی ضرورت ہوئے، اکثریت ہوتا ہے کہ ذمہ دار لوگ سی ہوتے ہیں ذرا اتنا علم سکول دا یا دنیا دا نہیں، بس اپنا ایک کام میں ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے قرآن پاک کے اندر وہ مسائل سمجھان واسطے کر کے
سارے شیخ القرآن مولا غلام اللہ خان نور اللہ برکتہ سارے استاد بیان فرمانے نے آخر نے جب اللہ اپنی گل سمجھانا ہے نا، اللہ اپنی گل اپنی توحید سمجھانا ہے تے اللہ رب العزت ایسی گل بیان کرنا ہے کہ جتنی آسان تو آسان ہونی ہے، ہر بندہ سمجھ سکنا ہے۔ وہ فرماتے جس طرح دو تے دو جی دو تے دو نکل جاتا بھی اسی دو تے دو چار، آسان جی گل ہے۔ اور دیکھو قرآن نے کیا کہ خالص تو گل چلی ہے، میں گیان کچھ اور چیزاں ذہن بچ تھوڑے سامنے آنیاں نے، لیکن گل چل پئی ہے اللہ دے گھر دے اندر آ کے کھانا پینا، اللہ دے گھر جنت تے باغاں وچ آ کے کھانا پینا کیا ہے، روح دی غذا ہے، سبحان اللہ دی کلمات، لیکن اس وقت روح دی غذا بن سن، اس وقت روح اندر طاقت پکڑ سی، اس وقت روح دے اندر قوت آسی کہ روح اتنی طاقتور ہو جاسی کہ ہن نماز دا وقت ہے تے اس روح نماز کو اس روح کوئی بھی رکاوٹ نہ ہو سی، شیطان اس تے اثر انداز نہ ہو سکسی، لیکن ایسے موقع تے شیطان تے روک نہیں سکیا، آ گیا بندہ اللہ دے گھر دے اندر آ کے اس نے ذکر و اذکار شروع کر چھوڑے، لیکن شیطان اپنا حملہ کرنے واسطے کر کے بڑی کوشش کر کے چلو اتنا ہوئے کہ ذرا اس کی عبادت نہ خالص ہونے کو روکا دے چھوڑا، تے اللہ پاک نے میں تو در شے خالص دینا تے تو نہ بھی شے پھر کیا دے واپسی خالص دے۔ اب قرآن دیکھو کیڑی گل فرمایا اور ذمہ دارو وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، او ذمہ دار رات اپنے گھر دے اندر ذرا دیکھ لیا کرنا، مجھ تیرے گھر دے اندر، گائے بکری بھیڑ تیرے گھر دے اندر، اسائیں تدا جانور دیتا ہے، پیدا ساڈا ہویا، خلقت ساڈی، پیدائش ساڈی، بناوٹ ساڈی، گھر تیرے سامنے تابے دار، منجی دی طاقت، اونٹنی دی طاقت تیرے کولوں کئی گنا زیادہ، گاں دی طاقت تیرے کولوں کئی گنا زیادہ، لیکن اللہ تے وسخر لکم اساں نے تواڈے اساں تابع کر چھڑیا ہے، تواڈا چھوٹا جا بچہ بھی لے کے مجیاں جدھر تو جاوے بج پیچھے پیچھے، چھوٹی کن کے اساں جدھر مرضی لے جاوے او اگے پیچھے نہیں ہونی، اتنا بڑا اونٹ ہے اس کے بچہ بھی بیٹھ جاندا ہے، اور بیٹھ کے اساں جدھر مرضی لے کے جا رہے ہیں، جتھے چھوٹی مار کے بٹھاوے بٹھا کے جتنا مرضی وزن لگ دے اس سر ٹا کے بیٹھا پیا ہے۔ ذرا غور تو کر کہ اس جانور اتنی طاقت دینے والا کون، پھر اتنی طاقت دے باوجود تیرے تابع کرنے والا کون؟ فرمایا ذرا غور تو کر، ان لکم فی الانعام لعبرۃ، ان جانوراں دے اندر تیرے واسطے ایک دلیل ہے، سوچنے دا مقام ہے، بڑا عبرت والا مقام ہے، غور تو کر لیا کر۔ فرمایا کہ فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا، فرمایا مجھ گھر ودی پئی، ذرا دماغ سوچ، ذرا دماغ لا، پایا کہ بھی اساں او بھائی مکئی جوار جو کچھ بھی پائی اینجی ہوتا ہے جی، اینجی وہ کھا رہی ہے۔ اب صبح تو بالٹی لے کے جس وقت اس سے تھلے بیٹھا ہے تو ذرا غور کر کے اے خالص سے صاف ستھرے دودھ دی جڑی نالی اللہ رب العزت نے رکھی ہے، اسی پیٹ کے اندر گوبر بھی موجود ہے، گوہا بھی موجود ہے، اسی پیٹ کے اندر خون بھی موجود ہے، خون بھی گندی شے پلیت شے، رنگ بھی اس کا دوسرا سراغا، ادھر گوہا بھی گندی اور پلیت شے، بدبودار شے، رنگ بھی اس کا ہو رہے، ذرا غور کریا کر کے انہاں وچوں اللہ پاک نے اسی غذا کو صاف سفید ستھرا تے خالص دودھ کس نے پیدا کیتے ہیں؟ غور کرنا ذرا تھوڑے سوچ رہے کر،
تو بیٹھا ہے اب دودھ دے اندر کدے خرابی پیدا ہو جائے، تھن دے اندر کھیری دے اندر ایک قطرہ اگر اس کے اندر خون دا آ جائے، بندہ کہتا ہے کہ ہوں دودھ استعمال جوگا، ذرا برابر اگر گوہی بدبو آ جائے تو دودھ استعمال جوگا نہیں رہندا۔ مایا کہ دیکھنا یہ اندر کیڑی مشینری کام کر رہی ہے، اس مشینری کس نے فٹ کیتا ہے، کون چلا لے ہے کہ خالص صاف ستھرا دودھ نہ دو منفی چیزاں دے اندر دو اس کے خلاف چیزاں بدبودار چیز برے رنگ والی چیز دونوں پلیتاں تے صاف ستھرا دودھ پیدا کر کے دینے والا کون جی؟ خالص۔ اگوں خالص نہ رہے تے مرضی دی گل ہے، وہ تو ساڈا کام ہے نا، وہ اساں خالص پھر تاں ہی پہ ملنا نا کہ اساں اللہ ما عبادت بھی خالص نہ دے دینا، ساری عبادت بھی خالص نہیں تے پھر اللہ آتا ہے پھر اتوں تے خالص آیا ہے لیکن اگے وہ بندیاں دے ہاتھ چل گیا کہ تیرے تک تو خالص نہیں پہنچنا، کیونکہ جیسے بندیاں دا کام تے ہے تے پھر بندے ایسے کر کے مسائل بھی تو خالص چیز اللہ پسند کرنا ہے، بندہ بھی خالص ہی پسند کرنا جی۔ اگر خالص نہ ہوئے تو پسند نہیں نا، کوئی استعمال کرنے سے تیار ہے کہ ذرا بھی اس دودھ کے اندر گوا مل جائے جی، نہیں کوئی خون مل جائے طبیعت نہیں بنتی نا بھائی، اسی چیز کو سمجھ لو، ذرا تو اس کے اندر ملاوٹ ہوگی۔ اسی طرح اللہ کی عبادت کر رہے، اللہ کا ذکر و اذکار کر رہے، اس کے اندر ملاوٹ آ گئی ہے، شرک نہیں، رب قبول ہی نہیں کرنا، ملاوٹ آ گئی ہے، دکھلاوے پہ ریاضی کی خالص نہ رہی، رب قبول ہی نہیں کرنا، رب وہ پسند ہی نہیں ہے، ساری زندگی ٹکرا مارتا رہے۔ اور عبادت کے خالص ہونے واسطے کر کے پتہ یہ لگنا ہے کہ وہ صحیح معنی دے اندر عبادت کا انداز جو ہے وہ جناب محمد مصطفیٰ آپ چلو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہوئے گا تو پھر وہ عبادت خالص ہے، وہ طریقہ کار بھی خالص ہے، وہ اللہ پسند، اللہ اپنے نبی محبوب محمد نال محبت ہے کہ نہیں جی؟ سارے آپ کو نا کائنات ساری بھی جتنی بھی اللہ دی بنائی ہوئی ہے ساریاں ایک پاسے رکھو، اللہ دی اپنی ساری مخلوق نال محبت ہے، اس میں تو شک کوئی نہیں، اللہ دی اپنی ساری مخلوق نال محبت ہے، لیکن اساں یہ پڑھے ہے، اساں دا یہ نظریہ ہے، اساں استادوں کو یہ سیکھیا ہے، یہ لوگاں دسنے آوا کہ ساری مخلوق ایک پاسے کرو، جتنی اللہ دی محبت ہے ساری مخلوق نال ہے نا، تو سب تو زیادہ اللہ دی محبت اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے کر کے اساں سے بھی یہ حکم ہے کہ تسی بھی کس نال محبت کرو، کس نال محبت کرو؟ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ او دنیا والوں، ایک اللہ دی ذات ہے، او دے اللہ ساری کائنات بنانے والا، او اللہ ساری کائنات کا بادشاہ، او اللہ سب کچھ دینے والا، اللہ روزی دینے والا، اولاد دینے والا، اس لحاظ دے وہ اللہ ہے، او رب ہے، او مالک ہے، او بادشاہ، بادشاہ والا بادشاہ ہے۔ ایک تے محبت ایمان والے دی سب تو زیادہ اس نال ہونی چاہیے، کیوں ایمان دی نشانی بیان فرمائی والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے حقیقت وچ او ہیں کہ جنہاں دی محبت سب تو زیادہ کس ذات نال ہوئے، اس واسطے کہ اللہ سا روزی دینے والا، اس واسطے کہ اللہ نے سارے فائدے واسطے آسمان بڑھا دیتا، اس واسطے کہ اللہ نے سارے فائدے واسطے زمین بڑھا دیتی، اس واسطے کہ اللہ نے سارے واسطے سورج چاند کا نظام بڑھا دیتا، رات دن کا نظام بڑھا دیتا، سردی گرمی کا نظام بڑھا دیتا، اولاداں دینے کا نظام بڑھا دیتا، ماں باپ عطا فرما دیتے، اولاداں نصیب فرما دیتیاں، خاندان تے
تم بے نصیب فرما دیتے. اے سارے کم کرنے والی ذات کیونکہ وہ اللہ دی ذات ہے اس واسطے اس نال سب تو زیادہ محبت. پھر محبت اس تو بعد اس دی کائنات دے اندر اس دی مخلوق دے اندر سب تو زیادہ محبت ہوئے تے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس نال ہوئے. حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. دنیا والوں اس وقت تک بندہ کوئی ایماندار اپنے آپ کامل طور پہ کلام کا مستحق نہیں بنتا جب تک اس کی محبت میری ذات کے نال اپنے ماں باپ کو بھی اپنی اولاد کو بھی والناس اجمعین اور ساری کائنات کے لوگوں کو بھی محبت بڑھ کے اس کی میری ذات نال نہ ہو جاوے. جب تک اس کی محبت میری ذات نال سب تو زیادہ نہ ہو جائے اس وقت تک بندہ اپنے آپ ایماندار کہلانے دا مستحق. محبت اللہ دے نبی نال ہونی چاہیے کہ نہیں؟ جب اللہ دے نبی نال سب تو زیادہ محبت رب ذوالجلال دی ہے میرے بھائیو. جب اللہ دے نبی نال اللہ دی محبت سب تو زیادہ ہوئے اللہ دے نبی دے جسم تو نکلیا ہوا عمل ہے کم میں زبان تو نکلی ہوئی گل ہے اللہ ماں کوئی گل بھی تے حضور دا عمل بھی سب تو زیادہ پسند ہے. گل سمجھ آ رہی ہے؟ میرے خیال سمجھ نہیں آ رہی. یہ میں پتہ نہیں ان کو بھی بولنا کہ پتہ نہیں اردو پہ بولنا تو ساکڑی سمجھ آتی جی سمجھ آ رہے ہیں. جب حضور پاک کی ذات اللہ بہت پسند کرنے حضور کے وجود تو نکلے آیا عمل بھی اللہ وہاں کے پسند ہے. اس سے میں نے آکھیا ہے کہ خالص عبادت او بنسی کہ جڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق ہو سی جڑی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے وجود تو نکلیا ہوا کم ہو سی او اللہ نو بھی پسند امتاں بھی وہی پسند ہونا چاہیے. اللہ اکبر. اس سے میں مثال دے دوں حضور نے خود حدیث بھی اس طرح فرمائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث ہے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون احب تبعا لما جئت به. فرمایا دنیا والوں اس وقت تک تسی کامل معبود محبت کرنے والے نہیں بن سکتے ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال کامل مومن نہیں ہو سکتے ہو جس وقت تک اپنی خواہشات اپنے ارادیاں اپنی چاہتاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی چاہت دے مطابق نہ بڑا چھوڑو. حضور والے عملاں تسی پسند نہ کرو اس وقت تک تسی کامل مومن کلام دے مستحق نہیں بن رہے ہو. تو اب حدیث وچ بھی آ گیا گل آسان جی ہے کیونکہ حضور دا وجود اللہ میں بڑا پسند ہے. ایسا وجود اللہ نے نہ بڑھایا اور نہ ایسا بڑھانے کا پروگرام ہے. آپ نو جمال ایسا وجود آپ دے بالا کا تذکرہ ہوئے تھے وہ بھی عجیب آپ دی اکھ مبارک کا تذکرہ ہوئے تھے وہ بھی عجیب آپ کے زلفوں کا تذکرہ ہوئے تھے وہ بھی عجیب ہے. اور صحابہ اکرام جس وقت بیان کرتے ہیں آپ دے جسم دے ہر لفظ کا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے 10 سال خدمت کرنے والے صحابی نے نا فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک کا کئی دفعہ پکڑیا گا تو فرماتے ہیں کہ ریشم تو بھی زیادہ میں نے نرم پایا. وجود آپ کا بھی اللہ نے جو اعلیٰ ترین بنایا نا پھر اس وجود تو جڑا عمل نکلتا ہے وہ بھی اللہ نے اعلیٰ ترین بنایا. اللہ وہی محبوب بھی ہے. اسی وجہ سے اللہ پاک خود ہی فرماتا ہے نا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. او دنیا والے اللہ پاک فرما رہے ہیں
لقد کان لکم فی رسول اللہ، تواڈے واسطے اللہ دے رسول دی زندگی، اللہ دے رسول دا عمل، اللہ دے رسول دا چلنا، اللہ دے رسول دا پھرنا، اللہ دے رسول دا تہجد ادا کرنا، اللہ دے رسول دا تسبیحات دا پڑھنا، اللہ دے رسول دا میدان جہاد دے اندر تلوار دا چلانا، اللہ دے رسول دا مسواک لے کے اپنی مسواک دا انداز اختیار کرنا، جڑا جڑا کم بھی محمد رسول اللہ اپنی زندگی دے اندر کر رہا نے فرمایا وہی کام تواڈے واسطے کر کے بہترین نمونہ ہے زندگی گزارنے کا۔ حضور نے شادیاں کیتیاں، شادی اس انداز کے مطابق کرو، رب نے انداز چھوڑ دیتا ہے، پسند ہو جاسی۔ حضور نے جنازے کیتے، جنازہ اس کے مطابق کرو جو محمد رسول اللہ نے کر کے دکھایا ہے وے تو آنا جنازہ پسندیدہ ہو جاسی، اس واسطے کر کے کہ نبی دا عمل رب نو پسند ہے، تو آنا عمل اس کے مطابق ہو گیا، تو آنا عمل بھی رب نو پسند ہو جاسی، خالص بن جاسی۔ ہر ادا محمد دی اپنا اور رب ذوالجلال توڑے نال بھی محبت کر دے سی۔ ہر بندہ چاہتے نا رب دی میرے نال کی ہو جائے، بولو چاہتے ہو نا، سارے چاہتے ہو جی کہ سارے نال کون محبت کرے، بولو اسی بھی کچھ کران تے تاں ہی محبت ہو سی۔ اب اللہ نے دسیا کہ میرے سونے انہاں دس کے تسی اس بارے میں دوڑ دے لائی پئی ہے کہ اسی اللہ نال محبت کراں، اللہ ساڈے نال محبت کرے۔ آؤ میں سکھلا دے راہ دس دینا، میں سکھلا دا دیکھو نا، بندہ کسی چیز نہ ڈھونڈنا ہے پھرنا ہے، راہ تے چلنا ہے، کہ مشکل راہ آوے میں نے صحیح راہ پتہ نہ ہوئے تے بندہ بھول جل ہے کہ دور نکل دینا ہے۔ اللہ نے شاٹ جا راہ دس ہوئے، شاٹ جا راہ کتاب جب توڑی محبت اللہ نال، پھر اللہ دی محبت اسی تے آنے سارے اسی اللہ نال محبت کرنے ہیں، لیکن اس گل دا تے پتہ نہیں کہ وہ اللہ بھی سارے نال محبت کرنا کہ نہیں کرنا۔ اب وہ طریقہ چھوڑی، طریقہ دس چھوڑیا، انداز دس چھوڑیا، طرز دس چھوڑی ہے کہ تمہیں پتہ لگ جاسی کہ تو نال اللہ محبت کرنا ہے۔ اور یہ آیت تسی سنتے رہندے ہو، 3 سپارے دی آیت ہے، اللہ فرماندے نے میرے محبوب محمد نظر سبحان اللہ، سبحان اللہ بھی کو صلی اللہ، اور میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لوگ میری تلاش وچ نے، لوگ چاہتے ہیں کہ میں ان نال محبت کرا تے شاٹ جی گل دس دے نا، تو دس دے اپنے سونے ہوٹا نال، سونی زبان نال، سونی کلام نال، ہاں تو دس دے گا، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوبہ بھیجا ہی اس واسطے بھی، سارے نبیاں بھیجا ہی اس لیے سے کہ لوگاں اوراں تو ہٹا کے تے کس نال جوڑن جی، سارے نبی آئے کس واسطے نے جی، ساری مخلوقاں کس نال جوڑنے واسطے، اللہ نال جوڑنے واسطے آئے، سارے نبی اس واسطے آئے۔ تسی قرآن پاک پڑھتے ہو نا ماشاءاللہ، اللہ توفیق دے وے، تھوڑا جا دیکھا نا، غور کرو نا، جس نبی کا بھی ذکر قرآن میں چاہنا ہے نا تو وہ نبی دی پہلی گل ہی قرآن میں بیان کرتا ہے کہ آؤ بھائی اللہ نال جڑو۔ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام آئے، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، دنیا والوں اساں نے نوح علیہ السلام اس کی قوم کی طرف بھیجا، اب بھیج چھوڑے 950 سال تک قوم دعوت دیندے اللہ نال جوڑتے رہے، کنا الفاظ نال، ان اعبدوا اللہ، دنیا والوں اللہ نے بھیجیا ہے تساں اے پیغام سنان واسطے کر کے کہ عبادت کرو تو صرف کس دی، او مخلوق دے درباراں نو چھوڑ کے عبادت والا کام انہاں نال نہ کرو، عبادت صرف کس دی کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام دے دور دے اندر 5 لوگ ایسے موجود ہیں
پانچ بت ایسے بڑا کے رکھے پہ، پانچ فوٹو ایسے بڑا کے رکھے پہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی اولاد وچ نیک لوگ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر انہاں دا نام بھی ذکر کیتا ہے۔ او سورہ نوح دے اندر چلے جاؤ، 29 سپارہ ہے سورہ نوح دا دوسرا رکوع ہے، اس دے اندر نام ذکر کیتے ہیں ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ قوم اپنے دور دے اندر نبی موجود نوح علیہ السلام انہاں لوکاں دی، انہاں ہستیاں دی، انہاں فوٹوਆਂ دے سامنے جا کے انہاں دے بت بنا کے اس دور دے لحاظ نال فوٹو دی تصویر بنا کر رکھیے، اتھے جا کے واسطہ دے رہے ہیں، اتھے جا کے سجدہ کر رہے ہیں، انہاں دے نام دی منت تے چڑھاوے چڑھا رہے ہیں۔ اللہ پاک کا نبی نوح علیہ السلام کہندا ہے ان اعبدوا اللہ فاتقون، او انہاں دی درباراں تے جا کے مت سجدے کرو تے مت منتاں دیو، اللہ کو ڈرو تے عبادت صرف جس دی کرو، صرف اس دی کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام آئے، قرآن آتے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، او لوگوں اگر نے حود علیہ السلام اپنی رسالت نبوت دے کے قوم دے کول بھیجیا، پہلی گل کیا کیا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، او میری قوم اپنا تعلق عبادت والا صرف اللہ دی ذات نال جوڑ لو، اس واسطے کہ اس تو سوا عبادت دے لائق دوسرا۔ حضرت صالح علیہ السلام 8واں سپارہ پڑھو ترتیب نال، 12واں سپارہ پڑھو ترتیب نال، اللہ نے نوح علیہ السلام دا تذکرہ، ہود علیہ السلام دا تذکرہ، صالح علیہ السلام دا تذکرہ، حضرت شعیب علیہ السلام دا تذکرہ، انہاں پنجاں نبیاں دے بے ترتیب ذکر کر کے اللہ پاک دس دیا ہے کہ ہر نبی آ کے کہنا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے ساری قوم کدھر بھٹک کے آؤ، اللہ تو سوا تواڈے واسطے کر کے عبادت دے لائق ہو کوئی بھی نہیں ہے کہ اللہ دی عبادت کرو تے خالص کرو۔ ہر نبی نے آ کے اللہ پاک کے نال جوڑا، ہر پیغمبر نے آ کے اللہ پاک نال جوڑیا۔ اللہ پاک اپنے نبی نو کہہ دیا نے امت تیری انسانیت جڑی ہے ماں ڈھونڈ رہی ہے، کہہ دیا کہ اللہ سارے نال محبت کرنے لگ جائے، میرے سونیا سکھ اللہ تے طریقہ آسان راہ دس دیا نے، قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی، قل تسی آکھو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تواڈی اللہ نال محبت ہے، جڑا دعویٰ کر دیو کہ اسی اللہ نال محبت کرنے ہاں کیونکہ ساڈا رب ہے، کیونکہ ساڈا مالک ہے، کیونکہ ساڈا رازق روزی دینے والا ہے، کیونکہ بیٹے دینے والا ہے، اولاد دینے والا ہے، بیٹیاں دینے والا ہے، صحت دینے والا ہے، بیماریاں تو بچانے والا ہے، سب کچھ عطا کرنے والا ہے، اس واسطے اسی اس پر محبت کرنے ہاں۔ فرمایا اگر تسی اس دعوے میں سچے ہو تو پھر اس طرح کرو کہ فتبعونی، میری تابعداری کرو۔ کیا کرو؟ کس دی؟ نبی علیہ السلام۔ حضور کہندے نے پھر اللہ کہندا ہے تو آپ کے میری تابعداری کرو۔ تابعداری کا اتباع کا معنی ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ کیا کرنا؟ نبی دے پیچھے چلو، نبی جڑا کام کرے وہ کرو، نبی جتھے چلے تسی چلو، نبی جتھے رکے اتھے رک جاؤ، نبی جتھے اٹھے اتھے اٹھ جاؤ، نبی جتھے بیٹھ جائے تسی بیٹھ جاؤ۔ اس دا بہنا تسی بیسو تے ثواب بنوے سی، اس دا اٹھنا تسی بھی اٹھسو تے کے بنوے سی۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، جمعہ پڑھ دے جمعہ کہتے تے پڑھ دے ہو نا، دیکھتے ہو سو خطیب صاحب جمعہ پڑھانے والے خطبہ دینا ہے، گل یاد رکھو گے جی میں گل شروع کی خطبہ دینا ہوئے تے خطبہ دینے دینے تھوڑی دیر بہ رہنا ہے نا، پھر
بس ایک سبحان اللہ یا دو یا ترے باری دی مقدار اتنا بہنا دے پھر اٹھ لینا. یہ پوچھو کہ امام صاحب تھک گئے ہو بیٹھے ہو؟ اتنے پڑھتا رہتا نا جی، پھر بیٹھا ہے پھر اٹھے. بعض اوقات بندہ خطیب صاحب بوڑھا ہوئے، گوڑیاں درد ہوئے، دیکھو بہنے اٹھنے میں تکلیف بھی ہے نا، تو اتنے کھتے وقت دعا شروع کر کے نہ پڑھتا رہتے، گوڑے کی درد بھی نہ ہوئے. سو پھر پوچھو کہتے تھے امام صاحب پتہ کیا آسی آسی یار گالے وے نہ میں تھکیا ہوں کہ میں بیٹھا دمہ کرنے سے کر کے، نہ ہی اتنا ٹائم ہے کہ میں بیٹھ کے دمہ کیتا ہے. لیکن میں نے حدیثاں میں پڑھا ہے کہ میرا پیغمبر محمد مصطفیٰ خطبہ پڑھ دیا بیٹھے نے، ذرا بیٹھ کے پھر اٹھ کے پھر پڑھیا ہے نے، تو ہن اتھے بہنا کے ہو گیا سنت بن گیا، اتھے بہنا محمد دی ادا ہے. اس واسطے کر کے میں بھی خطیب جتنے بھی دنیا تے ہیں نے، جس مسلک نال بھی ہیں نے میرے دوستو، وہ جس وقت تک خطبے وچ بہندے ہیں نے، کیوں بہندے ہیں نے کہ اتھے حضور کھلتے کیوں ہو گئے نے بیٹھ کے نے. تو میں آکھیا نا جتھے نبی اٹھ کھلتا ہے اتھے اٹھنا ثواب بن گیا، جتھے نبی بیٹھ گیا اتھے بیٹھنا ثواب بن گیا، جتھے نبی نے کلمات اونچے آکھے اتھے اونچے آکھنا ثواب ہو گیا، جتھے نبی پاک علیہ السلام نے کلمات موتوں آہستہ آکھے نے اتھے آہستہ آکھنا ثواب ہو گیا. گل سمجھ گئے؟ اور اتھے تو نہ آکھے جی نہیں خیر جی حضور تے ہو سکتا ہے تھکے ہوں تے بیٹھ گئے ہو، میں کھلتا ہی کھلتا ہے مکانا کمے ہوں کھلنے میں تو زیادہ عبادت بن گئی ہے. تو کیا یہ ٹھیک ہو سی؟ اچھا میں اگلی گل بھی کر چھوڑی ہے کہ جتھے حضور اچھے بولے نے اتھے اچھے بولنا عبادت، اور جتھے حضور آہستہ بولے نے اتھے نمازاں دی رکعتاں کتنیاں پڑھدے ہوندے ہو فرض ہو جی؟ سارے ترائی پڑھتے ہیں. امام صاحب قاری صاحب پہلیاں دو رکعتاں میں ماشاءاللہ اللہ پاک خوش آوازی دیتی ہوتی ہے، اچھا قرآن پڑھتے ہیں، الحمد شریف پڑھنے نے. حضور فرمانے نے کہ الحمد پورے قرآن کا نچوڑ، الحمد ام القرآن ہے، قرآن دی اصل ہے، سارے قرآن کا خلاصہ ہے اور شفا ہے. اب یہ الحمد شریف پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد قل هو اللہ احد یا کوئی اور سورت قرآن بھی پڑھنا ہے. پہلی رکعت وچ بھی دوسری رکعت وچ بھی آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، ذرا آواز نال پڑھنا ہے، الحمد شریف پڑھنا ہے، نال قرآن پڑھنا ہے، آواز نال پڑھنا ہے. لیکن تری رکعت وچ کھلنا ہے تو پھر میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ باہر اگے بندے جی تری رکعتاں وچ کی کرنا ہے؟ ہن یہ تواڈے وچوں کوئی بندہ یہ ذہن لڑاوے عقل لڑاوے استاد جی تسی تو بہت سونا قرآن پڑھتے ہو، قرآن ہے بھی سونا ہے پھر پڑھتے بھی تسی بہت سونا ہو، تری رکعتاں وچ بھی ذرا اچا پڑھ چھوڑیا کرو تے تاں کیڑا ہو جے. قرآن ہی تو پڑھنا ہے نا، فاتحہ ہی تو پڑھنی نا، تاں کیڑا ہو جے. تسی دسو کہ یہ تاں کیڑا ہو جے عرج بنسی کہ نہ بنسی؟ جی بنسی. کیوں عرج بنسی؟ استاد جی بھی تسا آکسی، مفتی صاحب بھی تسا آکسی، اس واسطے اتنے اونچا نہیں پڑھیا عرج بن گئی، گناہ بن گیا. اگر بول کے اونچا پڑھ چھوڑیا سنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ قرآن دے الفاظ، یہ سورہ فاتحہ دے الفاظ اتنے اس نے تری رکعت دے اندر اونچے پڑھ چھوڑیا نے. مسئلہ تسا مولوی صاحب دسی، مسئلہ تسا کتاباں دستے سن، مفتی صاحب دسی، جس مسلک کا بھی ہے وہ مسئلہ دسی کہ ہن سجدہ صاحب نہ کیتا سے نماز
بولو سجدہ صاحب نہ کیتا سے نما بھول کی اونچا پڑھ چھوڑیا سو جتھے چپ کرنا ہے جتھے آہستہ پڑھنا ہے تو قرآن ہی ہے اب کو نکیلی عرض ہو گئی ہے بھائی حرض ہی ہوئی ہے کہ اساں دیکھے محمد مصطفیٰ علیہ السلام دی نماز نو اساں دیکھے محمد مصطفیٰ نماز دی پڑھا رہے ہے مسجد مکہ دے اندر مسجد حرام دے اندر پڑھا رہے ہے مسجد نبوی دے اندر پڑھا رہے ہے مسجد قباء دے اندر پڑھا رہے ہے اور مسجد قبلہ تین دے اندر پڑھا رہے ہے سفر دے اندر پڑھا رہے ہے اور حضر دے اندر پڑھا رہے ہے لیکن جس وقت نماز دی تیسری رکعت دے اندر پیارا محمد مصطفیٰ کھڑا ہوندا ہے تے آواز اونچی کر کے انا الحمد پڑھدا ہے نہ کوئی اور قرآن دی سورت پڑھدا ہے آہستہ دل وچ پڑھ رہے اور نبی جتھے آہستہ پڑھے تے اتھے آہستہ پڑھنا عبادت ہے اگر اس کے خلاف کوئی کرنا ہے آگے چلنا ہے تے اللہ پاک فرماتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ اللہ دے رسول دے گلاں کو اپنے آپ اگے نہ بڑھاؤ رسول کرے آہستہ تو آنکھیں اونچا جی غلط ہو گیا جی غلط ہو گیا اس واسطے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی او لوگو اگر اللہ نال محبت کرنا میں دعویٰ کر دے ہو چاہتے ہو تو پھر میرے محمد میں محمد دے پیچھے پیچھے آؤ میرے کنو اگے نہ ودو میرے کولوں میں رک جاؤ میں کھل جاؤ میں بیٹھ جاؤ اور میں اونچا کراں تسی اونچا کرو میں آہستہ کراں تسی بولو آہستہ کرو یہ عبادت بن جاسی جب میرے نال چل سو میرے پیچھے پیچھے چل سو ہر گل وچ میرا پیچھا اختیار کر سو فرمایا ہن میرا اللہ پھرا تدری یحببکم اللہ ہن میں تواڈے نال محبت کرساں وَيَغْفِرْ لَكُمْ پھر میں تواڈے گناہاں نو معاف بھی کر دے ساں غلطی کوتاہی نو معاف بھی کر دے ساں کدوں جدوں میرے محمد دے نال چل سو میرے محمد دی اتباع کر سو اس حضور علیہ السلام نے سمجھان واسطے ایک صحابی دی سوال تے بڑی عجیب گل فرما دیتی حضرت صاحب نبی پاک علیہ السلام ایک مجمع لگیا پیا بیٹھے پیا نے ایک صحابی اٹھ کے آتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات عجیب آ رہے ہیں لوگوں کے اندر عجیب حالات و واقعات آ رہے ہیں آقا نے فرمایا میرے صحابی حالانکہ آئندہ آنے والا زمانہ کچھ ایسا آ رہا ہے فَسَيُرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا بہت عجیب اختلاف لوگوں دے اندر آوے سن صحابی فرماتے ہیں میرے نبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام اے جے اختلاف دے موقع تے اس جو موقع تے اساں سے کس طرح بچاؤ ہو سکتا ہے ساڈے استے کس طرح سا طریقہ اختیار کراں تے اچھی بچ سکنے ہیں وا انہاں اختلافات دے اندر انہاں فتنیاں دے اندر کس طرح سے اپنے آپ بچا سکنے ہاں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین مختصر چلو علیکم بسنتی جس وقت امت کے اندر اختلافات رونما ہو جاؤ کوئی آکھے اے صحیح ہے 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 فرمایا کہ پورا پورا دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے علیکم بسنتی بسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عزو علیہا بالنواجز حضور نے جنگل بھی عزیز فرمایا عزو علیہا بالنواجز اور لوگوں اس وقت تسی میری سنت مضبوطی نال پکڑیو میری سنت ہاتھوں نکلو سنت الخلفاء الراشدین میرے خلفاء راشدین ابو بکر دیکھ لینا عمر فاروق نو دیکھ لینا عثمان غنی نو دیکھ لینا علی المرتضی نو دیکھ لینا حتیٰ کہ میرے کسی صحابی نو دیکھ لینا اس لیے کہ اصحابی کم نجوم میرے صحابہ دی مثال ستارے دی مانند ہے ہر ستارہ روشنی دے رہے ہیں انہاں دی روشنی اپنے افضل کر کے سامنے رکھ لے اس کے
عمل کر دے جانا. فرمایا انہاں اختلافات دے نقصان تو بچ لسو جدو میری سنت میرے خلفائے راشدین تے صحابہ کرام دے طریقیاں تساں نے مضبوطی نال پکڑ لیا. دیکھو صحیح گل غلط اور صحیح دا اختلاف بھی ہوگا نا. یہ غلط ہے یہ صحیح ہے اختلاف ہو سکتا ہے. اس اختلاف کا حل بھی تو ہو رہا ہے نا. وہ کسی کو پوچھے بندہ جی کہڑی گل صحیح ہے کہڑی گل غلط ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے موقع سے کر کے حل آج تو 1450 سال پہلے بیان فرما دیتا ہے. فرمایا میں آکھنا کہ ایک گل صحیح ہے ایک کم صحیح ہے دوسرا میرا ساتھی کہندا ہے نہیں یہ صحیح ہے یہ گل غلط ہے اور ساڈا دونوں دا جھگڑا ہو گیا ہے. محمد مصطفیٰ فرماندے نے جھگڑا میں حل کر دینا صحیح دی پہچان بھی تے غلط دی پہچان بھی ہے. دیکھ لو جڑا گل آخدا ہے میری سنت کے مطابق علی وہ صحیح ہے خلفائے راشدین دی سنت علی وہ صحیح ہے جڑا اس کے خلاف آخدا ہے وہ صحیح نہیں ہے. اور یہ تو سنی دی گل نبی پاک علیہ السلام کا سنیے تو بھائیو ہر نبی نے آ کے اپنی امت کس نال جوڑیا ہے بولو. اور جوڑنے کا طریقہ اللہ نے کی دسیا ہے کہ میرے نبی دی کی کرو میرے نبی دی تو پھر میں تواڈے نال کی کرساں محبت کرساں تو اساں دی نماز ہوئے تو نبی دی تابعداری وچ. میں اس سے ایک مثال دے بھی چھوڑ اگر تابعداری تو ہٹ کے نماز پڑھے نا تو زیادہ بھی پڑھ چھوڑے تھے وہ قابل قبول. اسے مثال نماز دیاں مغرب دیاں فرض کتنی رکعتاں نے جی 3 ان کوئی آخر جی 3 ایک اور نال پڑھ چھوڑنا جی ساجی ایک منٹ فالتو لگ سی نا چوتھی بھی پڑھ چھوڑنا اس میں بھی قرآن ہی پڑھنا ہے تو اس میں بھی مطلب 2 سجدے ہو گئے سو اور ایک رکوع بھی ہو گئے سی. امام صاحب اگر شروع کر کے نے پھر ٹھیک ہو سی کیوں کچھ گناہ کیتا غلط کام کیتا ایک رکعت نال فالتو کی دی گناہ ہو گیا نا. کیوں گناہ ہے ساڈے کول ایک مولوی صاحب ہے نا مولوی عبدالرشید صاحب ملو دی ٹوک ایک مشہور جاب ہے ملو دی ٹوک ایک ملو گرام ہے تے ٹوک ملو اتنے وہ امام ہے ایز ہزارے ساڈے دے ہوں فوت ہو گئے ہیں سارے پروگرام بھی زیادہ ہے. وہ بڑا مطلب اچھا خوش مزاج اور لوگوں کا ماحول کچھ اس طرح کا ہے نا. ایک موقع تے کچھ لوگوں نے کچھ بندے آئے نا تے انہوں نے آزان میں اضافہ کیا. آزان حدیثاں دے اندر حضرت بلال رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن مکتوم اور اس صحابی نے نا جڑے اذان دیندے ہوندے مسجد نبوی دے اندر اور مسجد حرام دے اندر اج بھی وازن ہے نے اور دور نبوی بلال تے کمال ہے کہ حضور دے سامنے حضور بیٹھے نے اور اذان آخنا کمال تو ہے نا. تو وہ حدیثاں وچ آندا ہے کہ انہاں اذان دے اتنے کلمے نے مطلب 15 کلمے نے اقامت 17 کلمے نے یہ حدیثاں وچ موجود ہے. اس لوگاں دے کوئی بندہ آیا تو اس نے کچھ اذان وچ اپنی طرفوں کچھ کلمات اور بھی ملا چھوڑے. مولوی صاحب گراں گئے ہوئے اپنے پیشی دی نماز اذاناں وچ اس کچھ کلمات زیادہ کیتے دیگری ویلے بھی زیادہ کہ یہ دیگری آ گیا. لوگوں نے آخا جی اج اس نے اس طرح اذان دیتی ہے تو بڑا ہے تو خوش آواز ہے کہ اچھا اس کے کیتا ہے نا کچھ بھی نہیں کیتا تو نماشاں دی نماز اس مولوی صاحب نے 4 رکعتاں پڑھائیں. کتنیاں 4 پڑھائیاں نا. تسی بول پہ ادھروں بول پہ اس آجی 4 کیوں پڑھائیں ڈاڈا مسئلہ سمجھایا اس نے. اس نے کہا کیوں ہے رکعت ہی ایک زیادہ پڑھی قرآن اس میں زیادہ پڑھے ہیں 2 سجدے کیتے نے اللہ مائی کیتے نے تو کیوں ہو گیا نہ کہ نہیں جی غلط ہو گیا. اچھا زیادہ ہو گئی ہے کیا کہ جہاں دی بانگ ودی ہے تو نماز بھی بد گئی نہیں.
صبح کے بھی میں 4 پڑھا نے جرا کو بانگ زیادہ کی تھی پتہ ہی تو سمجھ آ گئی نہ کہ میں صبح کے بھی پھر 4 پڑھا نے تو میں پڑھ سا بھی صبح کی نمیاں رکھاتا نا کیونکہ بانگ جی لمبی ہو گئی تو پھر نماز بھی لمبی ہو گئی ہے. انہاں آخیا خدا دی قسم استاد جی تسی نماز پوری پڑھائیو اتنی پڑھائیو بدائیو نا اسی اذان نہ بدل دے. میں کہا ٹھیک ہے اذان نہ اپنی جگہ رہے تو پھر نماز بھی اپنی جگہ ٹکی رہے. وہ کوئی گل سمجھ گئے ہو؟ ہاں جس وقت نبی کی اتباع ختم ہو گئی تو عبادت کا روح ختم ہو ویسی عبادت خالص نہ رہسی میرے بھائیو. اس واسطے کر کے اے مت کہا کرو اور جی تاں کیڑی گل ہے بہت بڑی گل ہے کہ حضور دی اتباع تو بندہ نکل جاوے تو کوئی تاں گل نہیں بنی. اتنی بڑی گل بن گئی ہے انسان دا ذکر کرنا انسان دا سبحان اللہ کہنا انسان دے نوافل پڑھنا انسان دے فرض پڑھنا حضور دی اتباع تو نکل کے آئے نا کہ اس کی محنت اس کی مشقت اس کا وضو کرنا ٹھنڈ برداشت کرنا گرمی برداشت کرنا یہ سارے کا سارا کی چلا گیا ضائع چلا گیا. آخر جی تاں کیڑی گل ہے گل یاد بہت بڑی نقصان ہو گیا ہے. جس نماز دے سا 27 نمازاں دا ثواب ملنا ہے نوات نال پڑھنے دا اس نماز جماعت نال اگر پڑھیا ہے لیکن حضور دی اتباع وچ نہیں پڑھیا اس 27 نے بجائے ایک دا بھی ثواب نہیں ملیا. اگر بلکہ ثواب تو دور دی گل ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے نے ایسی نماز جڑی میری اتباع تو ہٹ کے پڑھی جاوے اللہ رب العزت اساں کالے سیاہ کپڑے دے اندر بدبودار کپڑے دے اندر لپیٹ کے بندے دے منہ پہ مار چھوڑ دیا ایسا کوئی قبول نہیں ہے. تو نقصان نہیں ہوا تاں کیڑی گل ہے جی سو گل گل تاں کی ہو گیا جی ہو گیا تا یار بہت کچھ نقصان ہو گیا ہے. حضور کی محبت ختم ہو کے رہ گئی ہے حضور کا کم پسند ہونا نہیں رہ گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے میرے عزیز حدیث پڑھ رہے تھے کہ من احب سنتی فقد احبنی جس نے میری سنت نال محبت کی تھی اس نے میرے نال محبت کی تھی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ جس نے میری سنت نال محبت کر کے میری محبت کا مطلب دعویٰ کیتا ہے اور اساں اپنایا ہے کل جنت وچ اللہ اساں میرے نال محل عطا فرما سے. نقصان نہ ہو سی جب نبی کی محبت تو ہٹ گیا ہے سنت تو ہٹ گیا تو وہ مال ضائع ہو گیا اس مال تو محروم ہو گیا اس جنت کو محروم ہو گیا. اس واسطے کر کے یہ لوگاں دی گلاں وچ مت آ جاؤ کہ وہ جی تاں کیڑی گل ہے تاں کیڑی گل ہے. نہیں الفاظ بھی وہ آکھو جڑے نبی آکھے الفاظ وہ آکھو جڑے صحابی آکھے. اونچا آکھنا ہے تے اونچا آکھو آہستہ آکھنا ہے تے آہستہ آکھو. دیکھو محمد مصطفیٰ نو جتے حضور اونچا کیتا ہے صحابہ اونچا کیتا ہے تسی بھی اونچا کرو. جتے حضور اور صحابہ نے آہستہ کیتا ہے تسی بھی آہستہ کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا قافلہ جا رہا ہے نا بخاری شریف کی حدیث ہے اور مسئلہ کہ بندہ چڑھائی دے چڑھے تے کہ کلمات آکھنا چاہیے نے یہ سارے آنکھ چھوڑو علائیاں چڑھائیاں دے تواڈے کول بھی ہے نا تے دیکھو چلدے پھردے بھی ثواب بندہ پا سکنا ہے. چڑھائی تے چڑھ رہا کرو تو کہڑے کلمے آکھیا کرو گھر میں کوئی تے چڑھ رہے ہو سیڑھی تے چڑھ رہے اللہ اکبر کیوں آکھیا جا رہا ہے ذرا اونچائی تے جا رہا ہے تے کہ ذہن نہ بن جاوے کہ میں بڑا ہو گیا. نہیں نہیں بڑائی تو کس واسطے ہے اور جس وقت تلا لے رہا ہوئے اترائی تے جا رہا ہوئے کوٹھے تو تلے آ رہا ہوئے سیڑھی تے لے کے تو اس میں لے کے آکھے وہ رکی آکھے سبحان اللہ. دیکھو نا ذکر ہے نا کرو نا سبحان اللہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تلواراں اٹھائیاں پیاں نے تیر اٹھائے پیا نے زرہ پہنیاں ہوئی نے دشمن دے مقابلے واسطے کر کے اور جنگلات کا سفر ہے پہاڑی سفر ہے ٹیلیاں تے چڑھ دیا نے تے پکار پکار کے اللہ اکبر اترائی وچ جاندے نے تے سبحان اللہ میرے رب ذو جلال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دا آواز پہنچایا. آواز سن دے نے صحابہ زور دے دے کہ اللہ اکبر زور دے دے کہ سبحان اللہ دے کلمات بیان دیا نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرے صحابہ کس ہاں پہ سنان دے ہو کس طرح ذکر کر دے ہو
کساں پہ یاد کر دے ہو؟ اللہ دی ذات یاد کر رہے ہیں، اس کا نام بلند کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ او اللہ ڈورا نہیں، حدیث ہے، او اللہ ڈورا نہیں، دور نہیں، اس اللہ دی پکار کر دے ہو، کیوں اپنے آپ تنگی وچ پکار رہے ہیں؟ او تو سمیعون، سمیعون، دور نزدیک تو سننے والا ہر ویلے وہ ہے، اور اتنا قریب ہے کہ تہاڈی موت و حیات دی رگ تہاڈے اتنے قریب نہیں جتنا رب قریب ہے۔ اتنا قریب ہے کہ کیوں رونا دیو سنا دی ہو سا حضور منع کر دیتا ہے، اربعوا علی انفسکم، اپنے ہاتھ جسمہ تے رحم کرو، اپنے آپ تے رحم کرو، کیوں تھکان دے ہو؟ جوڑے خداواں پکار رہے ہو؟ کہ حضور نے منع کر دیتا۔ اور کیا فرمایا؟ قرآن نے بھی آکھیا اللہ کتنا قریب ہے جی، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس سورہ قاف ہے 26 سپارے، اس میں یہ آیت آ گئی، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، رب کو میں قریب ہونے دسو اتنا قریب ہے تو اساں پانے سے اساں پہنچنے سے کر کے کسی شہر کی لوڑ ہے جی، انہیں اتنے پوڑی لاواں سی نہیں، میری گل سمجھے میں یہ اللہ وہ پہنچنے سے کہ پوڑی لا کے دیں وہ جی کوٹھے تے چڑھنے سے پوڑی لانا ہے بندہ تے تاں ہوتے جلد ہے، اور جی دیکھو ڈی سی صاحبہ ملنے سے بندہ پہلے چپڑاسیاں ملنے ہیں تاں یہ ہوں دیکھو اللہ نے وہ بندے دے پتر لا تضربوا للہ الامثال، اللہ واسطے ایسا مثالہ بیان نہ کرو۔ ڈی سی صاحب کیونکہ وہ بیٹھا پہ اساں تیرے حال کا پتہ نہیں، اساں ملنے سے تے چپڑاسی دی ضرورت پہ ویسی، اساں ہوتے ایوے کرنے سے کر کے سیڑھی دی لوڑ تے پیسی، اللہ تے تیری شاہ رب تو بھی قریب ہے کتنے پوڑی لاسے ہیں۔ یہ دنیا میں مثالہ اللہ واسطے بیان نہ کرو میرے بھائیو۔ اللہ رب العزت نال محبت، نبی علیہ السلام نال محبت، لیکن ایک قدوں میں سی جدوں اسی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی تابعداری اور انہاں دے مطلب اتباع وچ رہساں، کوئی کام بھی ہوئے، کوئی کام بھی یہ نا جھگڑے دی گل کوئی نہیں، اس میں دیکھو کہ حضور دی سنت کی ہے اساں چاہتے ہیں، اگر حضور دی سنت نہیں، قرآن نے بھی گل کی دیکھو خذو ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، 28واں سپارہ ہے، جو رسول آکھے نے رسول کرے نا وہ کرو، اور جس کو رسول روکے آپ رک جاوے وہ مت کرو، اس کو اپنے آپ میں بچاؤ۔ اسی میں تو ایسے کامیابی سارے جھگڑے مفت جاتے ہیں، شادی کرو انداز نبی کا دیکھو، اپنی ہے بچیاں دی ہے، بچیاں دی اللہ نصیب فرماوے، اس پہ غمی آ گئی ہے۔ دیکھو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے، ہن دیکھو ساڈے کول چلنا نا اسی اشارے ثواب کرنے ہیں، لیکن اساں یہ دیکھا نا جڑا ثواب اگلے پہنچانا ہے حضور کے طریقہ دس ہے تے اسی کی کرنے ہیں، جڑا حضور دس ہے وہ کرنا چاہیے نا۔ اے ماتم ہو رہا نا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ فوت ہوئے نا، نبی علیہ السلام اطلاع آئی ہے، حضور فرمایا او میرے صحابہ اس گھر تے غم آ گیا، اس گھر والا تے غم آیا، یہ اس غم دی وجہ تو کر کے زہر ہے روٹی کھانا پینا یہ تے نہ کیوں ہو سی، اس واسطے فرمایا کہ اسنعوا لآل جعفر طعاما، اس جعفر دے گھر والے آسے کر کے تسی کھانے کا انتظام کرو۔ حضور نے کیا ہے تسی اس سے گھر والے دے کھانے کا تسی انتظام کرو۔ سوچو حضور دے طریقہ دس ہے، کیوں ہوگا بچانا تے غم آ گیا اور کھانے بنانے دے مطلب یہ کہ اور سی نہیں ہے، بچے انہاں دے بھوکے اگر چھوٹے رہ گئے او بھوکے، بیوی جی وہ غم میں چاہے، ماں پیو دے او غم میں چاہے، فرمایا انہاں دے کھانے دا محلے والے ہو رشتے دارو تسی انتظام کرو۔ یہ حضور دی سنت ہے،
ساڈے کول کہ ماں تھوڑا نہیں پتا، تسی آپ دسیو، تسی اسی میں اپنے گرائی کی گل دس سکنا وا، اسی تے کتنے ساڈے کول یہ کرنے نے کہ میں یہ تو ہو گئی نا، تے ماشاء اللہ زنانیاں تیار ہو کے آ گیا نے کہ چولا دی 4 بیگم پکسون جی ہوں دسو حضور کی دسے اور اسی کی کرنے آ اس بیچارے ہم تے میت بھولیا ہوندا ہے وے وہ آکھے قرضہ کتھوں کے نہ تے پیسے کتھوں کے نہ تے کیوں کراں جے اے جنے ویلے گالیاں دے کے پیسوں کے او راما روم روڑ چھوڑیا نے وہ پیو کے کچھ کر کے گیا تے راما روم مریا مردود نہ فاتحہ نہ درود کیا جا مطلب ہے قرآن کی آیتاں پڑھایا یہ ہے نا انہاں چیزاں چھوڑ یقین کر لو آسانی آسانی شریعت تے آسانی دسی ہے کہ کیوں نہ ہوئے اے فوتگی ہو گئی ہے تے اے مدے دے رشتہ دار دوسرے آگے نا تے 2 روٹیاں ایک پکا کے کہیں کھڑے 2 4 دویاں کہیں کھڑے اس کرے بھی جو سارا تھوڑا جا ہوتا ہے تھوڑا جا اس پہ پانی حضور پاتے فرماتے نہیں پا چھوڑو نا پا گوشت پکاتے ہو نا تے اس پہ ایویں تسی ایک گلاس پاتے ہو تے اج تسی اس پہ 2 پا چھوڑو یار نال 2 آلو پا چھوڑو انہاں دے گھر وچ آ دو تاکہ 3 دن تک انہاں دا جڑا غم ہے نا اونا اے فکر نہ ہوئے کہ کھانا کیوں کرساں انجو کر کے نہ کوئی تنگی ہے تے نہ کوئی قرضے دی ضرورت ہے کیونکہ اس میں عمل نبی دا سنت والا ہو گیا ہے تو میرے بھائیو دیکھو اساں نے سنتاں بھولیا گیا رواج رسومات انہاں رواجاں تے رسوماتاں اور بدعاتاں اساں نے اتنا اپنے تے چڑھ چھوڑیا ہے پریشان ہے وہ ضرور تنگ ہے وہاں ضرور ہو ہوں دیکھو ایک بندہ دیہڑی لاڑیا لے لے اللہ نہ کرے فوتگی ہو رہی ہے اللہ کا نظام ہے ہوں قبر کتنی مہنگی بڑھ گئی ہے قبراں دے بٹے کتنے مہنگے تے نال ہن 3-4 دیگاں بھی پکا کے تے وہ ساریاں کھلاسی تے وہ بیچارہ کے کرسی قرضے تے لے دے سی اساں دے گھراں میں ہری پور دا اج تو کوئی سال پہلے اللہ کیتا اساں تھوڑی جی محنت کیتی وہ گل ختم ہوئی ہے ہوندا ہے نہیں ہوندا ہے کہ ماتم ہو گیا نا تے ساڈے گھراں دے نمبردار صاحب ملک صاحب آ کے بیٹھ جاتے حالاں یہ نہیں ہے کہ قبراں سے نکلو یہ ہوتا ہے دسو یار کی کر سو ہے ذرا مجبوراً آتا ہے جی مطلب کہ جی آتے ہو ہاں کراں خیرات کا نظام کراں جی کر چھوڑو جی وہ دلوں میں باہر ہی آتا ہے خیرات کا نظام جب اسے سارے کو حاجی مسکین ہوتا ہے نائی برادری میں جو اس کی دکان ہی بڑی ریاست ہے جب وہ مسکینے کو جا کے اتنے چول کے نہ ہو اتنے کیا ہو ٹین کے نہ ہو صرف کیا ہو دیسی چلنا ہو کیا ہو ٹین کے نہ ہو نال کھنڈ کے نہ ہو یہ پہلے بندے میں آدھے کہ نیسے کر کے ادارا تو اس بعد آتے ہوں قبراں سے 4 چلے جاؤ تے وہ فلانا بندہ جانا جوڑیاں بنو نا تے جو جا کے کنڈے کا پاڑو پھر ہوتی ہیں یہ انتظام کرتے ہوئے پھر اعلان ہو رہا ہے جی جنازہ اسی تے راتی سارے کرائیں گی خیرات ہے سارے روٹی کھانے آئی ہو اب کیا ہو پہنتا ہے روٹی پہ کھانے آئے اب وہ کار چھوڑتا ہے بیچارہ ملک صاحب نے جو کہ کار چھوڑا ہے ادھار منگا کے لیا مسکینے کو تے ہن پیچھے 10 سال پھر بیچارہ قرضہ لگا رہا ہے گناہ خیرات کر چھوڑی یہ کوئی خیرات ہے کہ کھانے والا ملک صاحب ہے انہوں نے سارے کو نویں ایک قابلی آئے نا سارے کو کیمپ پہ بہت بڑا تے غریب بچے چچے انہوں نے آج انہوں ویسے بھی ہو گئے تے بیٹھے ہو نا جی روٹی پہ خیرات بھی ہو رہی ہے کوئی غریب آ گئے وہ تھلی تے بٹھائے تھلی تے یہ بچے چور سا رہے ہیں ملک صاحب گرائنہ آ گئے نمبردار آ گئے کوئی وڈیرا مالدار آ گئے یہ ذرا چادرانی منجی تے بٹھائی اس سے ذرا چول بھی صحیح آن کے دے یہ خیرات ہے مدد بھی لگنی عجیب لوگوں کا ذہن ہے تھوڑی جی محنت کی لوگ آپ تنگ ہے اللہ کی شکر کی طرح جان چھٹی ہے لیکن ہوں دو کام ہوں یہ شروع ہو گیا نا کہ بس وہ میت نکل سی کام سارے کو ایک ساری کھوپی نہیں سمجھ لگنی ہے میں اس آخنا ہونا یہ عورتوں کی مفتی ہے وہ میت تان کرن دینی ہے کہ پہلے حلوہ پکوان دی وہ سنتوش آپ سے کچا تھا حلوہ بنسی نہ دی وہ تقسیم کر سونی یہ ضروری نے میں انہوں نے ہاں یہ عورتوں کی مفتی نے چنگا مسئلہ دسا رہا سو پھر نال اس بھائیو جو نبی کا طریقہ کار ہے اساں نے اذان ہوئے اقامت ہوئے نماز ہوئے روزہ ہوئے حج ہوئے
جو اللہ کے پاک پیغمبر نے انداز اختیار کیتا ہے، خوشی ہوئے غمی ہوئے، حضور کے طریقے آپ دیکھی جاؤ، حضور کے پیچھے پیچھے چلو، رب بھی راضی محمد بھی راضی، تو یہ دو راضی ہو جاؤ نا، کل قیامت کے دن محمد دی رضا ہوئی نا، تے اللہ دے سامنے ساری کمی کوتاہی تھوڑی جی بھی ہو بھی گئی نا، سارا ایمان صحیح ہویا نا، کمی کوتاہی تھوڑی جی ہو بھی گئی نا، تے اللہ دا پاک پیغمبر رب دے دربار پکڑ کے اتنا روسی نا، اتنا روسی، حضور فرماتے ہیں میں اتنا لمبا سجدہ کرساں تے روساں نا کہ ماں بھی پتہ نہیں وہ کتنا لمبا سجدہ ہو سی، اور میرے درخواست رب کو یہ آئی ہو سی، میرے مالک میرا ایک امتی میرے نال محبت کرتا ہے، غلطی ہوگی قصور ہو گیا سو، لیکن اس کی محبت میری سنت نہ گئی، سنت اپنان والا ہے، سنت چلنے والا ہے، اللہ جی سا تو معاف کر دے، رب آکسی میرے سونے تجھ ہن اس کی سفارش کی ہے، میں اسا معاف کر دیا، بس اللہ دی نبی رب دی رضا ہو جاوے، نبی دی رضا کل سفارش کی صورت میں حاصل ہو جاوے، یہ بندے دی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت اسا ہم دی توفیق نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ دعا فرمائے۔ اگر رمضان کی خوشی آئے ہو نہ ہوتے نازی پہ کے افطار کی تیار ہو جی جی بالکل کیا ہو میرا کچھ وجہ سے دعا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا